السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ نگورے سکندر ہے نہ ہے قبر دارا، نگورے سکندر ہے نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ دل ودید اہل عالم میں گر ہے، دل ودید اہل عالم میں گر ہے، تمہارے لیے ہیں مکاں کیسے کیسے۔ غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرمہ، غم و غصہ وہ رنج وہ اندوا وہ حرمہ، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ تو پہلا جو شعر ہے وہ ہے دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ تو پہلے ہم اسی شعر کی جو ہے تشریح کریں گے، دیکھیں گے کہ جو شعر ہے اس میں شاعر جو ہے کیا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم الفاظ دیکھیں گے، جو نئے الفاظ ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ہے سب سے پہلے دہن، تو دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ۔ تو دوسرا ہے گماں، پہلے شعر میں جب آپ دیکھیں گے دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، تو دہن کا مطلب ہوتا ہے یعنی معنی ہوتا ہے اس کا منہ، اور گماں کا جو معنی ہے وہ ہے خیال یا وہم بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو تیسرا جو ہے وہ ہے کلام، کلام کا مطلب ہے باتیں۔ تو یہ جو تشریح ہے اس میں خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے دل میں میرے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس سے ملاقات کے دوران اس نے اپنے لبوں پر کچھ ایسی باتیں لائی جن سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ میرے بارے میں کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا ہے۔ یعنی خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب سے بات کی تو ان کو میرے بارے میں کچھ غلط فہمیاں تھیں، ان کی باتوں سے مجھے پتہ چلا، ان سے ملاقات کے دوران مجھے پتہ چلا کہ میرا محبوب جو ہے وہ کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہوا تھا۔ تو کیوں؟ جب اس نے میرے ساتھ باتیں کی تو اس نے اپنے لبوں پہ وہ سارے باتیں لائی جس سے مجھے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کچھ غلط فہمیاں ایسی ہے جو اس نے میرے بارے میں رقص کی ہوئی ہے۔ تو دوسرے شعر کی تشریح ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ تو گل کھلانا کا مطلب کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا، کوئی شور برپا کرنا، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو رنگ بدلنا جو ہوتا ہے، رنگ بدلنے کا مطلب ہے کہ حالت بدلنا، کوئی تغیر تبدیلی آنا، حالت بدلنا، اس کو ہم کہتے ہیں رنگ بدلنا۔ تو اس میں خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ گردش زمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے یہ اکثر و بیشتر اپنے رنگ جو ہے بدلتا رہتا ہے، کہ اس دنیا میں طرح طرح کے فتنے اور ہنگامے برپا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آج کل بھی اس دنیا میں دیکھتے ہو کہ ہر جگہ فتنے، مختلف قسم کے جو فتنے ہیں اور نئے نئے فتنے اور ہنگامے اس دنیا میں برپا ہوتے ہیں، یہاں نئے حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں، یہی نئی باتیں ظہور میں آتی ہیں، اور ان ہنگاموں کا سبب اس دنیا کی پیدا کردہ حسین و جمیل اور دلکش چیزیں ہیں، لیکن شاعر ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت اشیاء جو ہے زمانے کے رنگ بدلنے کے سبب جلدی ہی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی اس دنیا پہ بہت سارے ممالک بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں،
مختلف چیزوں پہ، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ خوبصورت وادیاں ہوں، یعنی یہ اللہ میاں نے جو زمین ہے یا یہ جو ارض ہے، یہ جو زمین ہے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے، اور مختلف قسم کی وجوہات ہوتے ہیں مختلف ممالک کے بیچ آپس میں لڑنے کے لیے، تو وہ جو ممالک ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے، ان خوبصورت چیزوں کے لیے لڑتے رہتے ہیں، لیکن آخر کار یہ جو خوبصورتی ہے یہ مٹنے والی چیز ہے۔ اس ہر ایک خوبصورت کا انجام جو ہوتا ہے، ہر ایک خوبصورت چیز کا جو انجام ہوتا ہے وہ آخر ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے ناپائیدار ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں پہ شاعر۔ یعنی ایک طرف دنیا کی اشیاء خوبصورت و دلکش ہیں، اور دوسری طرف ستم ظریفی دیکھے کہ ان کو ثبات حاصل نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ کے ثبات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیزیں نہیں ہے۔ خوبصورتی تو ان کو حاصل ہے، لیکن وہ جو ہے بالکل کچھ عرصے تک ہی ان کو حاصل ہو سکتی ہے، اس کے بعد سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو بلکہ یہ وجود میں آنے کے ساتھ ہی مٹ جاتی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں گردش لیل و نہار کا ذکر بڑے مؤثر طریقے سے علامتی انداز میں کیا ہے۔ یعنی کہ کون سے شاعر میں؟ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو یہ اس کی تشریح ہے۔ تو تیسرے شعر میں دیکھیے شاعر کیا فرماتا ہے۔ شاعر جو ہے بہت ہی نامور جو بادشاہ ہے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ نہ گورے سکندر ہے نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ گور کا مطلب ہے قبر، اور سکندر اعظم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جو سکندر اعظم ہے یہ یونان کے بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پورے دنیا کو فتح کر کے ہی رہوں گا۔ بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور دارا جو ہے وہ ایران کا ایک عظیم شہنشاہ تھا، جس نے بہت سارے جنگ جیتے ہیں، اور اسی طرح سے نامی جو یہاں پہ ہے، نامی ہم کہتے ہیں مشہور و معروف لوگ، یعنی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم نامی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے جو اس کی تشریح ہے، تشریح میں تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ تلمیحات کا مطلب جب ہم پاسٹ پہ جاتے ہیں، جب ہم تاریخ پہ جاتے ہیں، تو ہم کسی شخص کی کوئی کارکردگی یا کسی قصے کے متعلق جب ہم کوئی قصہ شاعری میں اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سکندر اعظم یونان کے جو بہت ہی بڑے بادشاہ تھے ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنی سلطنت کو اس قدر وسعت دی تھی، یعنی کہ وہ ایسے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی سلطنت کو اتنی دور دور تک پھیلایا تھا کہ اس کی حدیں یونان سے ہندوستان تک ملتی تھی۔ تو یونان جس کو ہم گریک بھی کہتے ہیں، وہاں سے ہو کے ہندوستان تک جو ہے جب سکندر اعظم جب بادشاہ تھے تو سکندر اعظم کے دور میں یونان سے لے کر ہندوستان تک یونان کی سرحدیں تھیں۔ اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کیا تھا، یعنی اتنا لمبا اس کا جو رقبہ تھا وہ اس کو حاصل تھا، اور اس نے جو ہے سکندر اعظم نے پوری دنیا کو یہ فتح کرنے کا عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا۔ اس طرح دوسرے مشہور جو بادشاہ ہیں وہ ہے دارا، اور وہ ایران کے ایک عظیم شہنشاہ تھے اور فاتح تھے، جس کا تعلق مشہور جو ہے ہنجا منشی خاندان سے تھا۔ ہنجا منشی ایک خاندان ہے، تو اس کا جو دارا ہے ان کا تعلق جو تھا اسی خاندان سے تھا۔ اس کی سلطنت میں گندھارا، جس کو ہم آج کل کندھار کہتے ہیں، جو افغانستان میں ہے، اور بلوچستان ہے، مکران ہے، عرب اور مصر، یہ سبھی جو ممالک ہیں یہ اس کی سلطنت میں شامل تھے، دارا کی سلطنت میں۔ تو دارا بھی بہت ہی عظیم بادشاہ گزرے ہیں۔ تو شاعر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ہی بہادر اور مشہور لوگ آئے لیکن کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہ رہ سکا، یعنی اتنے مشہور اور عظیم بادشاہ بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ سکندر اعظم اور دارا کی طرف، کہ جن کے جو جہاں پہ جاتے تھے تو ان کی جہاں پہ وہ جاتے تھے تو فتح ان کا وہاں پہ یقینی ہی ہوتی تھی ان کی فتح۔ تو اتنے بڑے بادشاہ، عظیم بادشاہ اور عظیم سلطنت والے بادشاہ اور بڑی سلطنت والے بادشاہ جو ہے ان کا آج نام و نشان تک
ان کی قبروں کا نام و نشان تک آج نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں رہے گا، چاہے کوئی ظالم بادشاہ ہو یا جابر بادشاہ ہو، اس کا بھی جو سلسلہ ہے ایک محدود ہے، کسی حد تک، کسی وقت تک چلتا رہے گا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے عظیم بادشاہوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سکندر اعظم اور دارا جیسے عظیم پرجلال اور مشہور بادشاہ بھی نہیں رہے۔ تو یہ اتنے عظیم بادشاہ تھے جو اپنے وقت میں کافی مشہور تھے، لیکن آج ان کے قبروں کے نام و نشان تک پتہ نہیں کہ کہاں پہ ہے، یہاں تک کہ ان کے قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہے۔ آج تو ان کے قبروں کے جو نشان ہے، جو قبریں ان کے لیے بنائی گئی تھی، وہ ان کا نشان بھی آج موجود نہیں ہے۔ گویا یہ دنیا اس سے وابستہ تمام چیزیں فانی اور بے ثبات ہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ جس دنیا پہ آپ ناز کرتے ہو یا جس دنیا کی چیزوں پہ آپ ناز کرتے ہو، وہ سبھی چیزیں فانی ہیں، یہ بے ثبات ہیں، یہ دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں، اور یہ ناپائیدار چیزیں ہیں، یہ نہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو چاہے دنیا کی خوبصورتی آپ دیکھو یا دنیا میں خوبصورتی دیکھو، یا جو مختلف چیزیں اس دنیا کی ہے جن کے بارے میں آپ لڑتے ہو جگڑتے ہو، یہ سبھی چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ ہی یا ہمارے بعد ہی ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو پھر شاعر اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں؟ دل و دید اہل عالم میں غر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ تو دیدہ جو ہوتا ہے، دیدہ ہم کہتے ہیں آنکھ کو، اور اہل عالم کہتے ہیں عالم میں رہنے والے، یعنی دنیا میں رہنے والے لوگ۔ تو لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اور دیدہ ہم آنکھ کو کہتے ہیں۔ تو تشریح جو ہے اس میں وہ ہے آتش جو ہے، خواجہ حیدر علی آتش اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر، اب اپنے محبوب کی طرف رخ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اپنے محبوب سے کہ اے محبوب، تم لوگوں کے دلوں میں رہتے ہو اور ان کی آنکھوں میں بستے ہو، تم نے دنیا والوں کے دلوں میں ہی گھر کر لیا ہے اور انہوں نے تمہیں آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ تو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر جو ہے خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تمہارے لیے کوئی مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو گھر ہے وہ تو لوگوں کی آنکھوں میں ہے۔ لوگوں نے آپ کو یہ جو اہل عالم ہے، یہ جو دنیا والے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں میں گھر جو ہے آپ کو اپنی آنکھوں میں جو ہے گھر بنا کے دیا ہے، یعنی اپنی آنکھوں میں آپ کو بسا کے رکھا ہے۔ اب تم ہی کہو کہ رہنے کے لیے اس سے اچھے مکان اور کیا ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ جو عام لوگ ہیں وہ تو دنیا میں مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو آپ کو تو لوگوں نے اپنی آنکھوں میں جو ہے بسایا ہوا ہے، تو آپ کا جو گھر ہے وہ تو عام لوگوں کی آنکھوں میں ہے، تو اب اس کے علاوہ اور کیا مکان ہو سکتا ہے؟ گویا محبوب لوگوں کے دلوں میں اور ان کی آنکھوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو محبوب ہے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ بسا ہوا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں، دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں ہی جو ہے بسا ہوا ہے۔ غم و غصہ، وہ رنج و عدوہ و حرمہ، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ تو یہاں پہ جو ہے نئے الفاظ ہیں، وہ یہ ہے رنج۔ رنج کا مطلب ہوتا ہے جب انسان دکھی ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے اسے، یا ہم کہتے ہیں غم، دکھ یا غم دونوں ہم رنج کو کہتے ہیں، اندوا ہم کہتے ہیں غم کو۔ تو جب پریشانی ہوتی ہے انسان کو، غم ہوتا ہے تو اس کو اندوا بھی کہتے ہیں، اور حرمہ ہوتی ہے مایوسی۔ یعنی شاعر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ خوشیاں تو سدا ہم سے دور رہتی ہیں، یعنی ہم نے تو کبھی خوشیاں دیکھی ہی نہیں ہے، البتہ جو رنج ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو غم ہے، جو مایوسیاں ہیں، جو حسرتیں ہیں، جو غصہ ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں۔ البتہ رنج، الم و غصہ، حسرتیں اور مایوسیاں ہم پر بہت مہربان ہے، یعنی یہ ہم پر مہربان ہے۔ خوشیاں تو ہماری نظر کبھی نہیں ہوئی، لیکن یہ جو غم ہے، یہ جو غصہ ہے، یہ جو حسرتیں ہیں، مایوسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ سب چیزیں میرے بہترین دوست رہے ہیں۔ یعنی غموں اور محرومیوں کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، اور خوشیاں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں، یعنی غم اور پریشانیوں میں ہی میں اب تک جیا ہوں یا پلا ہوں، اور خوشیاں تو ہم سے کوسوں دور ہے، وہ تو ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ آخری شعر میں اپنے کون فرماتے ہیں؟ خواجہ حیدر علی آتش۔ تو
یہاں تک جو ہے یہ اس کی تشریح ہے. اللہ نے چاہا تو اس کا جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا. تو آپ لوگ بالکل یہ اچھی طرح سے پریپیئر کریں گے. تو اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.